الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، مجاہدہ کرو، پھر تمہارے لیے ہم راستے کھول دیں گے۔ سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس بندے کے ساتھ اپنی نصرت فرماتے ہیں، مدد شامل حال فرماتے ہیں جو بندہ بذات خود محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، محنت مجاہدہ بھی کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم مدد بھی کرتے ہیں اس کے راستے کو۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم تشریف لائے دنیا کے اندر، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دی۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرتے، کوئی مجاہدہ نہیں کرتے، کوئی مشقت نہیں اٹھاتے۔ جی آج ہم نے فلاں اللہ والے سے بیعت کر لی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب ہم جنت میں جائیں گے اور ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے پیر ہمیں جنت لے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ اگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی اللہ والے کی بیعت ہو جاتے ہیں، بیعت ہونے کے بعد پھر اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، حضرت کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے ہم کریں اور اس کے بعد اعمال بھی ہوتے رہیں اور گناہوں سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا نسخہ کہ جس سے ہم خود بخود نیک بن جاتے، تو جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب کی یہی تڑپ تھی، یہی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی، یہی تڑپ ہوتی تھی۔ اگر کوئی ایسا وظیفہ ہوتا، کوئی ایسا پھونک ہوتا کہ وہ اللہ والے ہمیں مارتے یا ہمیں کوئی وظیفہ دیتے کہ اس کے بعد ہم خود بخود نیک بن جاتے، تو وہ جتنے انبیاء علیہم السلام ہے تو وہ وہی وظیفہ آزما لیتے تاکہ تمام امت کفر سے بچ کر، جہنم سے بچ کر، شرک سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاتی، مطیع اور فرما بردار بن جاتی، جنتی بن جاتی۔ ان کے دلوں کی یہی تڑپ تھی، لیکن کوئی وظیفہ نہیں ہے جب تک کہ انسان خود محنت، کوشش اور مجاہدہ نہیں کر۔ جتنے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ان کے ہاتھوں سے جو معجزہ سرزد ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر صرف اپنی طرف سے مدد نہیں فرمائی، بلکہ کچھ اس نبی نے، اس پیغمبر نے محنت بھی کی ہے، کچھ انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا تھا، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے اور ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمیں بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں پانی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جماعت کے پاس جائیں، کسی بندے کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو اسے میرے پاس لے آئیں۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی جماعت سے، اپنے لشکر سے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیالہ پانی کا ہے۔ وہ ایک پیالہ پانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے، حضور کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس کے اندر ڈالتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھا جائے تو پہلے پانی موجود تھا، تھوڑا تھا، پھر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے، ید بیضاء، جب وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے ہیں تو ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو چمکانا تھا تو خود بخود چمکا دیتے، یہ کیوں کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیے پھر باہر نکالیے تو یہ ہاتھ چمکے گا، اس سے معجزہ ظاہر ہوگا۔ تو دیکھا جائے اس کے اندر بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے اندر بھی تھوڑا بہت عمل دخل ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت انسان کی کوشش اور محنت ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، پھر اعمال بھی کریں گے، پھر اللہ والوں کی دعائیں بھی لیں، زندگی سنور جائے گی۔